اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات کریمہ میں سے ایک آیت کا یعنی آیت نمبر 30 کا ترجمہ رہ گیا تھا، پہلے اس کا ترجمہ سنیے۔ فرمایا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یوم اس دن یعنی قیامت کے دن، تجد دیکھے گا، کل نفس ہر شخص، ما عملت جو بھی عمل کیا ہے، من خیر بھلائی میں سے، کوئی بھی بھلائی کی ہے، کسی بھی بھلائی پہ عمل کیا ہے تو اس کو پالے گا محضرہ، وہ اس کی بھلائی حاضر کر دی جائے گی۔ اور اس کا الٹ بھی اسی طرح ہے کہ اگر کوئی برائی کرے گا تو اس کی برائی بھی حاضر کر دی جائے گی۔ اور وما عملت من سوء، اور جو عمل کیا ہے من سوء برائی میں سے، وہ بھی حاضر، اچھائی بھی حاضر کر دی جائے گی، برائی بھی حاضر کر دی جائے گی۔ جیسے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی خیر کرے گا اسے پالے گا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا تو قیامت کے دن اسے پالے گا۔ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا، جب ایک شخص قیامت کے دن اپنی برائیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ بہت ساری ہیں، پہاڑوں سے بھی بڑھ کر ہیں، حد سے زیادہ ہے، اور سب کے سامنے شرمساری بھی ہو جائے گی، تو وہ کہے گا، تود، وہ چاہتا ہے، چاہے گا، لو ان بینہا و بینہ، کاش کہ اس کے درمیان اور اس شر اور برائی کے درمیان امدم بعیدہ، فاصلہ ہوتا، بعید، دور کا فاصلہ ہوتا، یعنی بہت لمبا فاصلہ ہوتا۔ یعنی وہ شخص کہے گا کاش میرے اور اس برائی کے درمیان، جو میں نے یہ برائی کر لی ہے، کاش میرے اور اس برائی کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہوتا، میں وہاں پہنچ ہی نہ پاتا۔ لیکن کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہوگا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت، اس وقت تو پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ اپنے آپ سے آپ کو ڈراتا ہے، تمہیں ڈراتا ہے کہ بھئی دیکھو میں تمہارا محبوب ہوں، میں تمہارا دوست ہوں، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس لیے میں تمہیں گندے ٹھکانے سے، برے ٹھکانے سے، جہنم سے اور جہنم کی سزا سے بچاتا ہوں، بچ کے رہو۔ جیسے ماں باپ بچاتے ہیں اپنی اولاد کو، اسی طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو بچانے کی ترغیب دیتے ہیں۔ واللہ رؤوف بالعباد، کیوں؟ اس لیے کہ واللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، رؤوف مہربان ہے، بالعباد بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ ماں کتنی شفیق اور مہربان ہے، اور اللہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ شفیق اور مہربان ہے۔ تو آج کی آیت پڑھتے ہیں، کل میرے پیغمبر کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو۔ لوگوں، کون اللہ سے محبت نہیں کرنا چاہتا؟ ہر کوئی، مسلمان، یہودی، عیسائی، سکھ، مجوسی، ہندو، سارے مذاہب جتنے بھی ہیں سب یہی کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایک فارمولہ رکھ دیا اپنی محبت کا، ایک پیمانہ رکھ لیا اپنی محبت کا۔ لوگوں سنو، اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو، کل میرے پیغمبر فرما دیجئے لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، ان اگر کن ہو تم اگر تم ہو تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرنے والے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سنو، فاتبعونی، میرے پیغمبر آپ ان سے کہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی پیروی کرو، کیونکہ اللہ کو تو ہم دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی آواز ہم سن نہیں سکتے ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العالمین نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ رکھا، اور آخری پیغمبر اب تشریف لا چکے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں کہ میرے پیغمبر آپ دو ٹوک الفاظ میں دھڑلے سے ببانگ دہل کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو پھر مجھ سے محمد سے محبت کرو، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ اگر میری پیروی کرو گے اور اطاعت و فرمان برداری کرو گے، حکم برداری کرو گے، حکم عدولی نہیں کرو گے تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ یوں سمجھے گا کہ واقعی یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، یہ تو ہر شخص دعویٰ کرتا ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن اللہ کی محبت اگر حاصل کرنا چاہے تو پہلی بات تو یہ کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ سے میں محبت کرتا ہوں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے یا نہیں، تو اس کا فارمولہ یہی ہے کہ تم نبی کریم حضرت محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام ان کی اطاعت کرو، ان کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرتے ہی اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف محبت ہی نہیں کریں گے، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر وہ تمہاری مغفرت کریں گے، تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، معاف کریں گے، درگزر کریں گے، کیونکہ واللہ غفور الرحیم، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو مہربان ہے۔ جب تم اللہ کے کہنے کے مطابق چلو گے، اللہ کے رسول کی اطاعت و فرمان برداری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت بھی کریں گے، تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اللہ مہربان ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اچھا، اب یہاں کچھ چند باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم خدا کی قسم ہم اپنے رب سے، رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ لوگوں نے، یہ حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم رب العالمین سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، وہ جو نجران والا وفد آیا تھا نا عیسائیوں کا، انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ دیکھیں ہم حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم براہ راست ان کی کرتے ہیں، یہ اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ ان کے بقول، یا دوسرا خدا ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہماری اصل محبت اللہ سے ہے۔ یہ دوسری بات ہوگی۔ اور تیسری بات، مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ان سے جب کہا گیا کہ یہ بتوں کی پرستش چھوڑ دو، ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، تو انہوں نے کہا بھئی ہم بھی تو اللہ کی محبت کی وجہ سے ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اور ہم چونکہ اللہ کو، ان کا نظریہ تھا، ان کا، ہمارا نہیں ہے، ان کا نظریہ تھا کہ ہم اللہ کو پہنچ نہیں سکتے ہیں، اللہ تک جا نہیں سکتے ہیں، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، پھر یہ ہماری فریاد اللہ تک پہنچاتے ہیں۔ آج کل کے ہندوؤں کا بھی یہی مذہب ہے، وہ بھی یہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس نظریے پر کرتے ہیں کہ یہ ہماری فریاد رب تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ تو غلط نظریہ ہے۔ بھئی اللہ تو کوئی ہماری طرح انسان تھوڑی ہے کہ جیسے کہ بادشاہ ہوتا ہے کہ جناب بادشاہ سب کی بات تو نہیں سن سکتا ہے، وہ ایک ہوتا ہے اور باقی لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، کیسے اس کی بات سن سکتے ہیں؟ اس لیے اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس کے مشیر ہوتے ہیں، اور اس کے جناب دوسرے ہمدرد ہوتے ہیں، ان سے پھر لوگ کام کرواتے ہیں۔ اللہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ پوری کائنات کی تمام خواہشات کو بیک وقت پورا فرما سکتے ہیں، وہ تو رب العالمین ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ تم سے قریب ہوں، تو پھر کیا ضرورت ہے مزاروں پہ جانے کی؟ کیا ضرورت ہے جناب بتوں کو پوجا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے جناب بڑی شخصیات کی عبادت کرنے کی؟ لہٰذا غلط بات ہے
اللہ کو پکارا کرو، اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو یہ 3 بندوں نے یہ بات کی۔ مسلمانوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ عیسائیوں نے کہا، نجران والوں نے کہا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ اصل محبت اللہ کی ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا کہ ہم بتوں کی پوجا پاٹ اللہ کی محبت کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ نے سب کو جواب دے دیا۔ اللہ سے محبت کرتے ہو عیسائیوں، مسلمانوں، تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا، تو تم اللہ کے رسول کی پیروی کرو۔ میرا اللہ فرماتے ہیں فارمولہ یہی ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو۔ میں نے تمہارے لیے ایک اسوہ حسنہ بھیج دیا ہے، ایک آئیڈیل بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب اس آئیڈیل کو اپنا لو، ان کے نقش قدم پہ چلو، ان کی فرمانبرداری کرو اور ان کی اطاعت و پیروی کرو۔ بس میں یوں سمجھوں گا تم نے میری پیروی کی ہے۔ تو اگر تمہاری محبت مجھ سے ہے تو میری بات مارو، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اور عیسائیوں سے بھی یہی کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت نہ کرو، وہ اللہ کا بندہ ہے، عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ان کا کلمہ پڑھو۔ جب ان کا کلمہ پڑھو گے پھر ان سے محبت بھی کرو، ان کی اطاعت بھی کرو، ان کی فرمانبرداری بھی کرو۔ جب ان کی فرمانبرداری کرو گے تو پھر یوں سمجھا جائے گا کہ تمہیں واقعی اللہ سے محبت ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ سے کا بھی یہی جواب مل گیا کہ تم یہ پوجا پاٹ چھوڑ دو بتوں کی، کہ لات و منات و عزا و حبل وغیرہ، ان کی پوجا پاٹ چھوڑ دو، رب العالمین کی عبادت کرو، وہ تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب کیسی عبادت کرو؟ آئیڈیل ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مطابق کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کرو۔ بس جناب یوں سمجھا جائے گا کہ تم اللہ کی عبادت کر رہے ہو۔ محمد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ من یطع اللہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ خود فرما رہے ہیں، بس بات ختم ہو گئی۔ عبادت ہوتی اللہ کی ہے، نبی کی بھی عبادت نہیں ہوتی، عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے، لیکن کس کے کہنے کے مطابق، کس کی اطاعت کے مطابق؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس لیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ جو شخص توحید پرست ہے، اللہ کی وحدانیت اس کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ رسول کو نہیں مانتا، پرلے درجے کا کافر اور مرتد ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں توحید سے، وہ جھوٹا موحد ہے۔ بہت سے آج کل بھی لوگ بہت سارے ہیں نا کہ اللہ کا کلام ہمارے کافی ہے، اللہ کی ذات ہمیں کافی ہے، ہمیں محمد کی ضرورت نہیں، وہ پرلے درجے کا کافر ہے۔ اس کو کیسے پتہ چل گیا اللہ کا؟ اس کو کیسے پتہ چل گیا قرآن کا؟ تو قرآن کی صداقت بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہ کی وحدانیت بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اور خود وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے اسی کلام میں مقدس میں فرماتے ہیں کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میں محمد کی اطاعت کرو، میری محمد کی فرمان برداری کرو، تب تمہیں واقعی پتہ چلے گا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو۔ ہاں یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات سنیں کہ دیکھیں محبت کسے کہتے ہیں؟ محبت کہتے ہیں محب کا دل محبوب کی محبت میں فنا ہو جانا۔ محبت کرنے والا، محبوب جسے محبت کی جاتی، عاشق کا دل معشوق کی محبت میں فنا ہو جائے، محب کا دل محبوب کے عشق میں اور محبت میں غرق ہو جائے، اس کو کہتے ہیں محبت۔ اگر تمہیں واقعی اللہ رب العالمین سے محبت ہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان سے بھی محبت کرو۔ جب ان سے محبت کرو گے تو ان کی محبت اللہ کی محبت تصور کی جائے گی، اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت تصور کی جائے گی، تو حقیقی معنی میں پتہ چلے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں محبت۔ اللہ معاف کرے، آج کل ہمارے دلوں میں کہاں محبت ہے؟ یہ جو عشق مجازی ہوتی ہے اور عشق حقیقی، عشق مجازی سنیں کہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امر علی الدیار دیار لیلا، میں لیلا کے گھر، لیلا کی بستی میں جب پہنچتا ہوں
تو اقبل ذل جدار و ذل جدارا، کبھی اس گھر کو چومتا ہوں، کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں، کبھی اس ستون کو چومتا ہوں، کبھی اس گیٹ کو چومتا ہوں، کبھی اس کھڑکی کو چومتا ہوں، مختلف جناب اس بستی کے گھر گھر، دیوار دیوار، جدار جدار کو چومتا رہتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا ہے، تمہیں تو محبت لیلا سے ہے اور تم دیواروں کو چوم رہے ہو، بستیوں کو چوم رہے ہو، اور یہ تو دوسروں کے گھر ہوتے ہیں۔ تو اس نے پھر آگے کہا وما حب الدیار شغفن قلبی، میرے دل میں یہ دیواروں کی محبت نہیں ہے، یہ گیٹوں کی محبت نہیں ہے، یہ دروازوں کی محبت نہیں ہے کہ ان کو میں چومتا رہتا ہوں، ان کو میں اس لیے چومتا ہوں ولیکن حب من سکن الدیار، میں اس لیے محبت ان دروازوں سے کرتا ہوں، ان کھڑکیوں سے کرتا ہوں، ان دیواروں سے کرتا ہوں کہ یہ دیواریں، یہ گیٹ، یہ گھر، یہ مکان، یہ میرے محبوب کی بستی میں ہے، اس لیے اب یہ سب مجھے محبوب ہے۔ یہ ہے دیکھو عشق مجازی۔ تو یہی اگر اسی کو عشق حقیقی میں کنورٹ کر لیں کہ ہمیں مسجد سے محبت ہے کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ہمیں نبی سے محبت ہے کیونکہ نبی اللہ کا محبوب ہے، ہمیں قرآن سے محبت ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہمیں رمضان سے محبت ہے کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، ہاں تو اللہ کے احکامات کے مطابق ہم زندگی گزار دیں گے۔ کیوں؟ یہ ساری اصل محبت اللہ، صرف محبت کی وجہ سے۔ ہم تو لالچی ہیں نا، نماز بھی پڑھتے ہیں جنت میں یہ اجر ملے گا، اور روزہ رکھیں گے جہنم سے جان چھوٹ جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس لالچ، اصل حقیقت کیا ہے؟ تمہارے دلوں میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، اس محبت کی بنا پر اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا اے اللہ کے ولی، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا میں اس لیے کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے قابل ہے، وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جانی چاہیے، محبت ہے نا، اس محبت کی وجہ سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے ایک خاتون ایک قمیض بھیجتی، سعادت سمجھ کے کہ وہ امیر المومنین ہے، فاروق اعظم ہے، پوری دنیا میں عدل اور انصاف کرنے والے عظیم لیڈر ہیں، قمیض بنا کے بھیج دی ان کے لیے۔ جب انہوں نے قمیض ڈال دی تو وہ آستین لمبی تھی، تو فرمایا اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ جلدی کرو، چھری لے کرو، یہ میں کاٹ دوں گا۔ تو انہوں نے بجائے چھری کو، انہوں نے سوچا بھائی چھری سے تو کٹنگ صحیح نہیں ہوگی، کینچی لے کر آئے۔ تو فرمایا نہیں بیٹا کینچی مت لاؤ، کیونکہ میں ایک دفعہ میں اللہ کے رسول کی محفل میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک قمیص لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص کے آستین بھی بڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھری سے کاٹ دیا، ان کو برابر کر لیا، کینچی سے نہیں۔ میں کون ہوتا ہوں عمر کہ میں اپنے نبی کی مخالفت کروں؟ میرے نبی نے چاقو سے کاٹا ہے آستین کو، تو میں بھی چاقو سے کاٹ دوں گا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے عشق حقیقی۔ آج کل اللہ معاف کر دے، ہم تو جناب ایسی الٹی سیدھے محبتیں کرتے ہیں، اور یہ رسول کی محبت نہیں ہوتی، یہ اللہ کی محبت نہیں ہوتی، یہ اولیاء کی محبت خدا کی قسم نہیں ہوتی، یہ ہماری خواہشات کی محبت ہے۔ ہماری چاہتیں اپنی چاہت ہوتی ہے نا، میری چاہت ہوتی ہے بکرا جا کے مزار پہ ذبح کر دوں گا حرام بنا کر، یہ تو حرام ہو گیا، غیر اللہ کے لیے ذبح کر رہے ہو۔ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، اگر اولیاء کرام سے محبت ہے تو اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلو، ان کی زندگی پڑھو، ان کی کتابیں پڑھو۔ بعض جناب ادھر جا کے طواف کر لیا، ادھر جا کے سجدہ کر لیا، ادھر جا کے مٹی چاٹ لی، ادھر جا کے جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا وہاں سے۔ آج کل تو جناب ہر مزار پہ ایسے زبردست قسم کی چیزیں ملتی ہیں، پھر لوگ وہاں سے لیتے ہیں، بعض وہ زندگی بھر انہی چیزوں کو چومتے چاٹتے ہیں اور تبرکات سمجھتے ہیں۔ کیا خاک تبرکات ہے؟ وہ ایک اللہ کے ولی تھے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، انہوں نے اپنی آخرت سنوار لی، بنا دی، اور اس کو حکم تھا لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کرنے کا، وہ زندگی بھر کرتے رہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ان کی اطاعت کریں، جیسے انہوں نے زندگی گزاری ہم بھی اسی طرح زندگی گزاریں۔ علماء کے اولیاء کی اطاعت کا یہ مطلب ہوتا ہے، یہ ہرگز مطلب نہیں ہوتا جا کے مٹی چاٹ لیں، جا کے ان سے فریاد کریں اور ان سے کہے کہ ہمیں اولاد دو، ہمیں رزق دے دو، ہمیں یہ کر دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توحید اپناؤ، چھوڑ دو یہ شرک وغیرہ۔ عشق ہے، محبت، یہ عشق ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے اللہ کی، یہ رسول کی، اولیاء کی۔ کوئی محبت نہیں، یہ جھوٹی محبت ہے،
یہ صرف اپنی خواہشات کی محبت ہے اور کوئی محبت نہیں ہے۔ کچھ جھوٹے لوگوں نے مزار کھڑا کر دیا، اب پتہ نہیں وہاں ولی ہے یا نہیں ہے۔ ولی ہو بھی تو کچھ نہیں کر سکے گا، وہ تو آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ بس جناب جھمگٹا لگ گیا جاہلوں کا، اور پھر وہاں جناب لاکھوں لوگ جمع ہوتے ہیں، اور پھر جناب فنکشن ہوتا ہے، پھر دھمال ہوتا ہے، پھر پتہ نہیں کیا سے کیا اسلام کے خلاف بکواسات کرتے ہیں، اور پھر باقی جو اچھے لوگ ہیں، توحید پرست لوگ ہیں، ان پر فتوے لگاتے ہیں، یہ اولیاء کو نہیں مانتے ہیں۔ ہاں، تیرے باپ کو مانتے، اولیاء کو نہیں مانتے۔ اولیاء کے پیروکار یہی لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ تو دیکھو، اگر تمہیں خدا سے محبت ہے، اگر تمہیں رسول سے محبت ہے، اپنے آپ کو فنا کر دو۔ فنا فی اللہ کی حضرت جنگوی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کہا کرتے تھے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، پھر جہاد سے کیوں محبت نہیں ہے؟ جاؤ نا غزے میں جہاد کرو کفار کے ساتھ۔ جہاد تو دور کی بات ہے، ہم تو کوکا کولا اور پیپسی سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں، ہم تو ان کی اشیاء سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ باقی چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ ہم تو پیٹرول بھی شیل کا استعمال کریں گے کہ باقی میں زہر ملا ہوا ہے۔ خدا کی قسم، قیامت کے دن ان ساری باتوں کی پوچھ ہوگی تم لوگوں سے۔ ان کے بچے مر رہے ہیں، ان کی خواتین بھوکی اور ننگی ہو رہی ہیں، اور ان پر ظلم ہو رہا ہے، اور ظلم بھی صرف یہ ہماری پیپسی اور کوک کی وجہ سے ہے کہ ہم ان کی معیشت کو بڑھا رہے ہیں، ان کی معیشت کو اونچا کر رہے ہیں، اور ان کو پیسے دے رہے ہیں، اور انہی پیسوں سے وہ ہمارے مسلمانوں کو مارتے ہیں۔ اگر آپ حلال زادہ ہیں، اگر آپ واقعی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں، تمہارے دلوں میں محبت درد ہے مسلمانوں کے لیے، چھوڑ دو ان خبیثوں کو، یہودیوں کو، ان کی کوئی بھی چیز استعمال نہ کرو۔ ہاں بس دعوات و جناب نعتیں ہم ایسے شرکیہ پڑھتے ہم اپنے آپ کو خود جنتی بنا چکے ہیں، اللہ کے محبوب اپنے آپ کو بنا چکے ہیں، رسول کے محبوب بنا چکے ہیں۔ ایسے تھوڑا ہی ہوتی محبت۔ محبت کیسی ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، مردہ بدست زندہ، عربی میں کہتے ہیں کل میت فی ید الغسال، جیسے ایک مردہ ہوتا ہے نا، مردہ، اب زندہ جیسے اس کو دفناتے ہیں، جیسے اس کو کفناتے ہیں، جیسے اس کو دھوتے ہیں، نہلاتے ہیں، وہ تو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو تم بھی اپنے آپ کو رسول کے سامنے مردہ سمجھو، قرآن کے سامنے مردہ سمجھو۔ بس قرآن تیرے ساتھ جیسا سلوک کرتا ہے اسی طرح کرو، خدا جیسے فرماتا ہے اسی طرح کرو، رسول جیسے فرماتے ہیں اسی طرح کرو۔ یہ ہے نا اطاعت۔ یہ نہیں ہوتا تمہارا دل جو چاہے۔ 12 ربیع الاول آتا ہے، پھر جلوس ہوتا ہے، پھر ڈانس ہوتا ہے، پھر سڑکیں بند ہوتی ہے، پھر پورے ملک کی معیشت کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ ہے رسول کی محبت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دکھایا ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیر کو پیدا ہوئے تھے، یہ تو حقیقت ہے۔ پیر کے دن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار بھی فرمایا تھا، حدیث میں ہے، تو ہر پیر کو کرو نا۔ یہ 12 ربیع الاول، یہ یاد رکھے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے، یہ کیا کہتے ہیں، برتھ ڈے منانا، یہ سالگرہ منانا نہیں ہے ہمارا رواج، نہیں ہے اسلامی رسم، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ عیسائیوں کی روایات ہیں، یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں۔ سویم ہے، ساتاں ہے، 11ویں ہیں، 12ویں ہیں، 40واں ہیں، اور پھر جناب فلاں ہیں، کل شریف ہے، پتہ نہیں یہ کیا، کہاں سے لاتے ہو ان چیزوں کو؟ حضرت عمر فاروق تو آستین کو کینچی سے نہیں کاٹتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کینچی سے نہیں کاٹا تھا، حالانکہ یہ فرائض میں بھی نہیں ہے، مستحبات میں ہے، لیکن وہ اتنے حقیقی عاشق تھے صحابہ کرام۔ اور ہم نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہوئی ہے، اور پھر علماء پر فتوے لگاتے ہیں، پھر ان کو گستاخ کہتے ہیں۔ پھر پڑھو نا قرآن پڑھو گے تو توحید پر عمل کرو گے۔ جب قرآن نہیں پڑھو گے، قرآن نہیں سمجھو گے، توحید کہاں سے آئے گی؟ پھر تو یہی بدعات ہے، پھر یہی رسومات ہے۔ ہر چیز میں، پوری زندگی میں پیغمبر کی اطاعت کرنی پڑے گی، تب اس کو کہتے ہیں عشق رسول، پھر اس کو کہتے ہیں عشق خدا، پھر اس کو کہتے ہیں اطاعت رسول، اطاعت خدا۔ ایسے ہی اطاعت ہوتی ہے؟ فضول باتیں کرنا۔ ہماری جو شادی بیاہ ہے وہ بھی اسلام کے خلاف ہے۔ کیا فائدہ تمہاری داڑھی رکھنے کا، تصویر رکھنے کا، نماز پڑھنے کا؟ تمہاری شادی بیاہ اسلام کے خلاف، اور تمہارا جناب غمی اور خوشی اسلام کے خلاف ہے۔
ہر چیز اسلام کے خلاف ہے، اور پھر کہتے ہو اس سے کیا ہوتا ہے، باقی تو نماز تو میں پڑھ رہا ہوں، صرف نماز تھوڑی دین ہے، پوری زندگی تمہاری معاشرتی زندگی، تمہاری معاشی زندگی، تمہاری عائلی زندگی، تمہارا جو تھا پوری زندگی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزار دو. یہ ہے عشق، یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت. پھر اللہ بھی راضی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی. اس کو کہتے ہیں. اچھا میں بات دور چلی گئی. دیکھیں محبت مجازی تو آپ سنتے رہتے، اور ایک ہے محبت حقیقی. محبت مجازی کے لیے بلوغت شرط ہے. ایک چھوٹے بچے کے سامنے اگر آپ محبت مجازی کی بات کرو، بیوی کی تعریفیں کرو، بیوی ایسی خوبصورت ہونی چاہیے، بیوی کی یہ فوائد ہے، اس 2 سال 5 سال بچے کو کیا پتہ چلے گا؟ وہ کہے گا یہ تو پاگل ہو گیا، نہیں پتہ نا اس کو. اسی طرح جب وہ 14 سال کا ہو جائے گا، وہ بالغ ہو جائے گا، آپ بیوی کی تعریف کرو، وہ خوش ہو جائے گا. اسی طرح ہم جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، ہم محبت حقیقی کیا، ہمارے اندر وہ بلوغت نہیں ہے. ہم ابھی تک حقیقی معنوں میں بالغ نہیں ہوئے ہیں. جب حقیقی معنوں میں بالغ ہو جائیں گے کب؟ جب دنیا کی محبت جو ہمارے دلوں میں بسی ہوئی، رچی ہوئی، اس کو نکال باہر پھینکیں گے اور رسول کی محبت ڈالیں گے، اللہ کی محبت ڈالیں گے، قرآن اور دین کی محبت ڈالیں گے. اب ہم بالغ ہو جائیں گے، اب ہماری آنکھیں کھل جائیں گی، اب ہماری عقل کام کر لے گی. حقیقت تو یہ ہے. یہ دنیا کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرو، ضرورت کے لیے استعمال کرو. اس سے محبت نہیں کرو. محبت خدا سے کرو، محبت رسول سے کرو، محبت قرآن سے کرو، دین سے کرو. تو خیر یہ باتیں دور چلی گئی. اللہ رب العالمین حدیث پاک میں ہے، واضح بہت سی احادیث ہیں. ایک حدیث میں ہے لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، جب تک کہ تمہاری خواہشات میری اتباع کے مطابق نہ ہو. اپنی خواہشات کو میری اتباع میں لگا دو، پھر یہ محبت بن جائے گی. جب محبت بنے گی پھر ایمان بنے گا. اور اسی طرح ایک دوسری جگہ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک کہ تم مجھ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنی زیادہ محبت نہ کرو، اپنی بیوی بچوں سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنے والدین سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنی اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو، تب تم مومن تصور کیے جاؤ گے، نہیں تو نہیں. تو رسول کی محبت یہ ہے کہ رسول کی زندگی پڑھیں. پھر کہتے ہو وہ مولوی اس طرح کہتا ہے، وہ مولوی اس طرح، بھائی چھوڑو مولویوں کو، پڑھو قرآن، پڑھو احادیث مبارکہ، پھر عمل کرو. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ واقعتاً اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری اطاعت کرو، میری اتباع کرو، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. یحببکم اللہ، تب اللہ پاک تم سے محبت بھی فرمائیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی مغفرت فرمائیں گے. واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ معاف کرنے والا ہے اور مہربان ہے. اور اگلی فرمایا کل، میرے پیغمبر یہ بھی کہہ دیجئے اطیعوا اللہ والرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، فرمان برداری کرو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم اللہ کی اطاعت سے بھی منہ پھیر لوگے، اللہ کے رسول کی اطاعت سے بھی منہ پھیر لوگے، نافرمانی کر لوگے، حکم عدولی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پھر تو کافر ہو جاؤ گے نا. پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا. بس اللہ کا 2 ٹوک جواب ہے، میں کافروں سے محبت نہیں کرتا ہوں. پھر تم نبی کافر ہو جاؤ گے. جب تم اللہ سے محبت ہی نہیں کرتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہو، رسول کی اطاعت نہیں کرتے ہو، پھر اللہ تم سے محبت نہیں کرے گا. جب نہیں کرے گا تو کافر ہو جاؤ گے. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو یقیناً اللہ پاک لا يحب الکافرین، کافروں سے محبت نہیں فرماتے. اللہ رب العالمین اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت، اپنے قرآن اور دین کی محبت ہمارے دل و دماغ میں کوٹ کوٹ کر بھر دے. اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں دین پر، دینی متین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.